اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ 11 آیات تھیں سورۃ البقرہ کی، 91 آیت نمبر 91 سے 101 تک۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنو اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، قالو، تو ان لوگوں نے کہا، ان کا جواب یہ ہوتا ہے نؤمنو، ہم ایمان لے آتے ہیں، لے آئیں گے، بما انزل علینا، جو ہمارے پر نازل ہوا ہے، جو ہم پر نازل ہوا ہے، یعنی جو بنو اسرائیل کے نبیوں پر نازل ہوا ہے اس پر تو ہم ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، کہ وہ لوگ کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ پر جو اس کے بعد نازل ہوا، یعنی قرآن مجید پر، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کے اندر نہیں ہے، ان کے خاندان سے نہیں ہے، اس لیے انہیں کہا جو ہم پر نازل ہوا ہم اس پر تو ایمان لائیں گے، مگر جو اس کے علاوہ پر یا اس کے بعد نازل ہوا ہے، اس سے پرے پرے نازل ہوا ہے، ہم اس کو پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ تعصب تھا، یعنی کہ اللہ کی نہیں ماننی، یہاں بھی تعصب اپنے خاندان اور قبیلے کا معاملہ ہے۔ جبکہ اللہ کہتے ہیں جسے یہ وراءہ کہہ رہے ہیں وہو الحق، وہی تو حق ہے، مصدقا لما معہم، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کا، ان چیزوں کا جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس نبیوں کے نام ہیں، نبیوں کی تعلیمات ہیں، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، تو خود اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا خود ان کتابوں پر بھی ایمان نہیں ہے، اگر ان پر ان کا ایمان ہوتا صحیح تو اس قرآن کو مانتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ان لوگوں کا اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں تھا، اس میں بھی یہ مرضی کے مالک بنے ہوئے تھے، تو فرمایا کل، فرما دیجئے اے نبی، فرما دیجئے
یعنی اگر تم لوگ سچے ہو، فلیما تقتلون، تو تم کیوں قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کو؟ وہ نبی تو تھے بھی تمہارے بنو اسرائیل میں سے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، وہ بنو اسرائیل سے تھے، کیوں قتل کرتے تھے تم نبیوں کو؟ من قبل، اس سے پہلے، تو پہلے والے نبی جو حضرات گزرے ہیں تم انہیں قتل کیوں کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم مومن تھے، یعنی تمہارا دعویٰ وہ ایمان والا بھی غلط ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، اور تمہارے پاس موسیٰ آ چکے، بالبینات، واضح نشانیاں لا کر، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو عبادت کے لیے چن لیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا تم نے، ہے نا یاد؟ پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس کے بعد سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تھے طور پر، کچھ دنوں کے لیے تشریف لے گئے پیچھے، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ تم ظالم ٹھہرے، تم نے ستم ڈھایا۔ اسی طرح وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا، اور تمہیں کہا خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ آج تو قرآن کا انکار کر رہے ہو نا، اس بنیاد پر کہ یہ ہم پہ نہیں، یہ تو ایک اور نبی پہ نازل ہوا ہے، وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے۔ چلو، جو خاندان والے تھے تو ان کی تم نے کون سی قدر کی؟ ہم نے تمہیں کہا تھا ما آتیناکم، یہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو پکڑو، بقوت، طاقت کے ساتھ، پوری قوت سے، واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ کے حکموں کو سنو، ان پر عمل کرو۔ قالو، تو کہنے لگے، اس وقت ان کی باتیں یہ ہوتی تھیں، سمعنا وعصینا، اوپر اوپر سے تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، لیکن دل میں کہتے تھے وعصینا، لیکن مانیں گے نہیں، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ تمہارا رویہ تھا۔ ایسا رویہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پڑھنے اور سننے والے لوگوں کا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے دل جو ہوتے ہیں بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کھوٹ آ چکا ہوتا ہے۔ اس کھوٹ کے کوئی سبب ہو سکتا ہے، جیسے آج کی زندگی میں اس کھوٹ کا سبب دنیا کی چمک ہے۔ یہ بہت سی چمک ہے مختلف انداز کی جو ہمارے دلوں میں کھوٹ ڈالتی ہے، تو ہم اللہ کا حکم سن بھی لیتے ہیں لیکن عمل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ ان کے اندر وجہ کیا تھی؟ وہ ویسے تو بہت سے اسباب تھے، لیکن جو مین سبب ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اصل میں تھا یہ کہ ان کے دلوں میں بچھڑا، العجل، بچھڑا، اشربو، پلا دیا گیا، ان کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ بچھڑے کی وہ جو ایک معبودیت کا جو ایک تعلق تھا وہ ان کے دل میں رچ بس گیا تھا، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ جو ایک بیماری ان کے اندر آ گئی تھی، بچھڑے کا بھی خیال، اللہ کے ساتھ ساتھ بچھڑے کا خیال رہتا تھا، تو یہ ان کی وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ کی سنتے ضرور تھے لیکن نہیں مانتے تھے۔ فرمایا قل، اے نبی آپ فرمائیے، بئس ما، بہت برا ہے، یأمرکم، جو تمہیں ترغیب دیتا ہے، جو تمہیں تلقین کر رہا ہے، جو تمہیں حکم کر رہا ہے، بھی، جس بات کا، ایمانکم، تمہارا ایمان۔ کہتے ہو جی ہم پرانے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر وہ تمہارا ایمان ہے تو تمہارا ایمان جس چیز کی تمہیں تلقین کرتا ہے وہ بہت برا ہے، ان کنتم مومنین، اگر واقعتاً تم مومن ہو، یعنی تمہارا ایمان ہے ہی نہیں، لیکن اگر ہے جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ تمہارا ایمان ہے ان نبیوں پر، تمہیں بہت برا ترغیب دیتا ہے، تمہیں بڑی گندی باتیں بتاتا ہے تمہارا ایمان، اگر واقعتاً مومن ہو، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ جیسے آگے فرمایا، آگے یہ کہتے تھے نا، آپ کو یاد ہے بنو اسرائیل کہ جناب لن تمسن النار، ہمیں آخرت میں بھی ہمیں آگ نہیں لگے گی، ہمیں آگ کا عذاب
نہیں ہوگا، ہم تو جنتی ہیں کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بنو اسرائیل کے نبی تھے، سارے نبیوں کی ہمارے پاس تعلیمات ہیں، ہم تو اللہ کے کوئی خاص بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ان کانت، اگر ایسا ہے کہ لاکم الدار الآخرہ، کہ آخرت کا گھر تمہارا ہے، یعنی ساری کامیابیاں آخرت کے گھر میں، قیامت کے بعد بس تمہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملنی ہیں، جنت تمہاری ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خالص تمہارے لیے ہے، کیونکہ دنیا میں تعلیمات اللہ کی جو آئی تھی وہ خالص تمہارے خاندان میں آئی تھی، تو تم سمجھتے ہو کہ بس اب آخرت میں بھی ہم ہی بخشے ہوئے ہیں، من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کر، لوگوں کے علاوہ اللہ نے خالص آخرت کا گھر تمہارے لیے بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ تمہاری سوچ ہے، چلو ایک چیلنج قبول کرو، وہ کیا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، ذرا موت کی تمنا کرو۔ پھر تو تمہیں خواہش ہونی چاہیے نا کہ وہ مر جاؤ، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آخرت کا گھر دنیا کے گھر سے بہت زیادہ قیمتی ہے، ہمیشہ کا ہے، جس میں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو دکھ کئی برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو جب تمہیں پتہ ہے کہ آخرت ہے ہی تمہارے لیے، موت کی تمنا کرو بھائی، تم تو کو اللہ ہمیں موت دے۔ ان کنتم صادقین، اگر واقعتاً تم سچے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اگر یہ چیلنج قبول کر لیتے تو موت آ ہی جاتی، انہیں اندازہ تھا کہ اگر ہم نے کہہ بھی دیا نا، باتوں باتوں میں بھی کہہ دیا یہ موت آ جانی ہے ہمیں، اس لیے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ نے بھی فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ اس کی خواہش ہرگز نہیں کریں گے، موت کی خواہش ہرگز، ابداً، کبھی بھی یہ موت کی خواہش نہیں کریں گے۔ بما قدمت ایدیہم، اس کی وجہ کیا ہے؟ بے کے معنی سبب، وجہ، بما، اس کی وجہ یہ ہے جو قدمت، آگے کو بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے جو کرتوت ہیں، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی خواہش تو دور کی بات، موت سے نام سے بھی بھاگتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ تو ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ تو ان کے دل کی باتوں کا پتہ ہے، لوگوں کے سامنے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَجِدَنَّ، ضرور پائیں گے، ہر حال میں پائیں گے، ہم، ان کو، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ان لوگوں کو پاؤ گے، احرس، حریص ترین، حریص کے معنی ہوتے ہیں خواہش مند، شدید خواہش مند کو کہتے ہیں حریص، آپ ان کو سب سے زیادہ خواہش مند پائیں گے، الناس، تمام لوگوں میں، اتنا اور لوگوں کو زندگی کی خواہش نہیں ہے جتنی ان کو ہے۔ احرس الناس، آپ ان کو سب لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے، علی حیات، زندگی پر، ان کو تو موت کا نام سنتے موت آتی ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص پائیں گے جو لوگ مشرک ہیں، جنہوں نے شرک کیا، حالانکہ مشرکین کو تو آخرت کی کوئی امید نہیں ہوتی، مگر انہیں بھی موت کا اتنا ڈر نہیں ہوگا جتنا ان کو ہوگا۔ یود احدہم، فرمایا ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو، کاش، یعمرو، اس کی عمر ہو جائے، اس کی ایج ہو، الف سنہ، 1000 سال زندہ رہے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم 1000 سال کی زندگی دے دے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ، چلو مان لو، وما، اگر ان کو 1000 سال عمر مل بھی جائے، پہلے تو ملے گی نہیں، لیکن اگر مل بھی جائے، وما ہوا بمزحزحہ، وہ 1000 سال بھی ان کو دور نہیں کرے گا، من العذاب، عذاب سے، عذاب پھر بھی ہوگا، 1000 سال بعد پھر عذاب، این یعمر، جتنی بھی ان کی عمر ہو جائے، مگر اللہ کے عذاب سے اب یہ نہیں چھوٹیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے کرتوت اللہ کی نظروں میں ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو نہ ایمان ملے گا اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے چھوٹ سکے۔ انہوں نے اور خرابیاں بھی کی ہوئی تھیں، بندہ جب غلط طریقے پہ چلتا ہے نا، تو
اللہ کی جو برگزیدہ مخلوق یا مقدس لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی دشمنی کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ. یہ بھی ایک نشانی ہے. اللہ کی دشمنی بندہ براہ راست نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا میں اللہ کا دشمن ہوں. وہ اللہ والوں کا، اللہ کے برگزیدہ لوگوں کا، مقدس ہستیوں کا دشمن ہونا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. تو لہٰذا ان کے اندر یہ خرابی آ گئی تھی جب انہیں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی جو آتی ہے وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آتی ہے، تو یہ حضرت جبرائیل کے دشمن ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دو. نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے. من کان عدوا لجبریل، کون ہے جو جبریل کا دشمن ہے؟ فإنہ نزلہ، کیونکہ اس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے نزلہ اس قرآن کو نازل کیا، اس کو نازل کیا علی قلبک، آپ کے سینہ مبارک پر، آپ کے دل مبارک پر. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. ارے جبرائیل نے کون سا اپنی مرضی سے کیا ہے؟ جبرائیل نے تو اللہ کے حکم سے کیا. مصدقا لما بین یدیہ، یہ بار بار آ رہا ہے. جس قرآن کو نازل کیا ہے وہ مصدقن ہے، وہ تصدیق کر رہا ہے، سچا ثابت کر رہا ہے. لما بین یدیہ، اس چیز کو جو آپ کے سامنے ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل، دوسری کتابیں. وہدن، اور قرآن تو سراپا ہدایت ہے. وبشرا، اور خوشخبری ہے. للمؤمنین، مومنوں کے لیے. یہ تو اصولی بات، یہ تو ایک بات بتائی. اب اصولی بات ایک اور سن لیجئے. فرمایا من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو. پھر ان میں بھی خاص طور پہ وجبریل، حضرت اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکالا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا. کیونکہ ان کو حضرت جبرائیل اور میکائیل سے چڑ تھی. ان دونوں کو کہتے تھے ہمیں ہمیشہ جب ہمارے اوپر جب بھی مصیبت آئی ہے تو ان دونوں کی وجہ سے آئی ہے. تو جبریل و میکالا، اور جو بھی ان دو فرشتوں کا خاص طور پہ نام لیا، ورنہ تمام فرشتوں کا ذکر ہو گیا، جو بھی ان کا دشمن ہے. تو فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. یعنی جو ان کا دشمن ہے وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو گویا ان سے دشمنی ان سے نہیں ہے، وہ اللہ سے. کیوں؟ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بے شک ہم نے نازل کیا، اتارا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، آپ کی طرف، آیات بینات، آیتیں اتاری، بینات، کھلی، واضح، واضح دلیلیں ہیں، روشن آیتیں ہیں اتاری. وما یکفر بہا، اور ان آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا، الا الفاسقون، سوائے نافرمان لوگوں کے. اوکلما، فرمایا یہ آخر کیا معاملہ ہے؟ آ کے معنی کیا، وا کے معنی اور، کلما کے معنی جب کبھی. اور کیا؟ جب کبھی. آہدو، یہ عہد سے ہے، معاہدہ اسی سے ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے دو طرفہ وعدہ کرنا. فرمایا جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا، آہدن، ایک ایسا وعدہ، پختہ وعدہ، وعدہ کیا، وعدہ کرنا، اس کا مطلب ہے بڑا پکا وعدہ کیا. نابازہ، تو پھینک دیا اس کو. بڑا پکا وعدہ کرتے ہیں، پھر اس وعدے کو اگنور کر دیتے ہیں، سائیڈ پہ کر دیتے ہیں. فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، ایک گروپ، ایک ٹیم، انہی بنو اسرائیل کا ایک گروہ ان وعدوں کو بھول جاتا ہے اور اگنور کرتا ہے، انہیں توڑ پھینکتا ہے. بل اکثرہم لا یؤمنون، ایک فریق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کم لوگ ایسا کرتے ہیں، زیادہ لوگ عمل کرتے ہیں. فرمایا نہیں، بل اکثرہم، بلکہ ان بنو اسرائیل کی جو اکثریت ہے، جو میجورٹی ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے. آخری آیت میں فرمایا ان کے بارے میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اب جب کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول تشریف لا چکے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا مصدق لما معہم، جو کہ اٹیسٹ کر رہے ہیں، انڈوز کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں اس چیز کو جو ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے.
یعنی ان کی تعلیمات کو، نابذ فریقن، تو ایک گروہ نے پھینک دیا، پس پش ڈال دیا، من الذین اوتوا الکتاب، یہ فریق یا گروہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو جاہلوں کا تھا، بلکہ یہ ان لوگوں کا گروہ ہے جن کو اللہ نے کتاب دی تھی۔ اہل کتاب کا ایک گروہ اس کو نظر انداز کر رہا ہے۔ کس چیز کو نظر انداز کر رہا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، پوسٹ پیچھے ڈال دی ہے۔ جیسے بندہ کسی چیز کو اگنور کرنا چاہتا ہے تو اٹھا کے پیچھے پھینک دیتا ہے، انہوں نے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ تو یعنی جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ہی ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے۔ تو اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھی۔ یہ ہیں آج کی 11 آیات۔ ذرا آپ جو میں نے آپ کو ورڈز بھیجے ہیں ان ورڈز کو دیکھ لیجئے، ان کے اندر اگر کوئی مشکل ہے تو مجھ سے پوچھ لیں، جو ورڈز نہیں آئے میں ان کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں، جو پہلی آیت تھی آیت 91، اس کا جو شروع کا حصہ تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ سیم فریز پہلے گزر چکی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، اس کے بعد آیا تھا بیما۔ یا آپ نے دیکھا کہ ایمان، جہاں بھی ایمان لانے کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ اکثر آتا ہے بیما، یؤمنون بما انزل الیک، یعنی اس چیز پر جو، تو جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس چیز پر جو، انزل اللہ بھی پہلے فریز آ چکی ہے، انزل اللہ، اللہ نے نازل کی، قالو بھی آ چکا پہلے، ان سب نے کہا، نومنو بھی آ چکا ہے، نومنو کون ایمان لاتا ہے؟ ہم ایمان لاتے ہیں یا ہم ایمان لائیں گے۔ پھر ایمان کے ساتھ بیما آ رہا ہے، پیچھے تھا انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، اس کے بعد اب آ رہا ہے انزلہ، انزلہ نازل کیا ایکٹیو وائس ہے، انزلہ نازل کیا گیا پیسیو وائس ہو گیا، بما انزلہ علینا، جو اتارا گیا ہم پر۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کرتے ہیں، بیما، جیسے ایمان کے ساتھ بیما ہے ایسے کفر کے ساتھ بھی بیما، یعنی اس پر جو۔ پہلا جو نیا لفظ آیا ہے اس آیت میں وہ ہے وراءہ، ورا کے معنی ہوتے پیچھے، جیسے آپ بھی کہتے ہیں، سے پرے کے معنی بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسے آپ نہیں کہتے ما ورا، یہ ہمارے خیالات سے ما ورا ہے۔ سائنس جو ہے وہ حقائق اور ظاہر کی بات کرتی ہے، جو ظاہر سے ما ورا ہے سائنس اس کی بات نہیں کرتی، تو ما ورا کے معنی جو اس سے بیانڈ ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کل تک سارے لفظ پہلے گزر چکے ہیں۔ آگے ہے فا لیما، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے فا، دوسرا ہے لیما۔ فا کے معنی ہوتے ہیں تو، اور لیما سوال کے لیے آتا ہے، لیما کیوں، وائی، لیما کیوں، فلیما تو کیوں، تقتلون، وہ قتل کرتے تھے۔ انبیاء جو ہے یہ نیا لفظ ہے، لیکن نیا اس لیے نہیں ہے کہ ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، نبی کی جمع ہے انبیاء، انبیاء اللہ کے معنی ہے اللہ کے نبیوں کو۔ اس کے بعد آیا ان کنتم مؤمنین، میرے خیال میں مومنین کا مطلب بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مومنین مومن کی جمع ہے، میں نے بتایا تھا جمع سالم بنانے کے دو طریقے ہیں، لفظ کے آخر میں واو نون ایڈ کریں یا یا نون ایڈ کریں، تو مؤمنون کہیں تب بھی بہت سے مومن، مومنین کہیں۔ اس کے بعد ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، یہ لفظ پہلے گزر چکے۔ پھر جو ایک لفظ تھوڑا سا مختلف آیا ہے وہ ہے بالبینات، یہ جو بالبینات ہے یہ البینات پہلے گزر چکا ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا، میں نے بتایا تھا کہ البینات جو ہے یہ بینہ کی جمع ہے،
بینہ کہتے ہیں بڑی کھلی نشانی، معجزہ، کھلا معجزہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آئے کہ یہ معجزہ ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بالبینات کھلے معجزے دیے تھے. اس کے بعد ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، یہ پوری کی پورا یہ جملہ، پورا کا پورا جملہ، پوری فریز پہلے گزر چکی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ بھی گزر چکا ہے پورا کا پورا بالکل سیم. لیکن وہاں تھا بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، یہاں ہے بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، یہ فرق ہے. آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے حافظ صاحبان بیچارے غلطی مار دیتے ہیں، اسی وجہ سے مارتے ہیں کہ پوری کی پوری فریز پہلے بھی وہی ہوتی ہے، تھوڑا سا لفظ کا فرق ہوتا ہے. وہاں پہلے آیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، یہاں ہے وَاسْمَعُوا، سارا وہی ہے، آخر میں وَاسْمَعُوا. فرق ہے. وَاذْكُرُوا کے معنی کیا تھے؟ اور تم سب یاد کرو. یہاں ہے وَاسْمَعُوا اور تم سب سنو. تو قالوا سمعنا، قالوا آ چکا، سمعنا اسی سمعن سے، یہ سپارہ ہم نے شروع کیا تو اس وقت سے آ رہا تھا سمعن. سمعن کے معنی سننا. اللہ نے کہا نا خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سمع کہتے ہیں شنید کو، سننے کی طاقت کو. تو سامعہ کے معنی اس نے سنا. اس سے آتا ہے سمعنا، ہم نے سنا. ایسے سمعنا کی طرح اسینا، ہم نے نافرمانی کی. فرق یہ ہے کہ سمعنا سامعہ سے ہے اور اسینا عصا سے ہے. عین صاد یا کھڑی زبر والی. عصا اس کے معنی ہے اس نے نافرمانی کی. اسینا ہم نے نافرمانی. آگے وہ اشربو آیا ہے، یہ بھی آپ شراب کا لفظ سن چکے، شرب کا لفظ سن چکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، وہاں مشرب کا لفظ آیا تھا، پانی پینے کی جگہ. شراب کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جسے پیا جائے، ضروری نہیں کہ وہ حرام الکوہل والی ہو، وہ جوس بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی عربی میں شراب ہے. اشرابہ کے معنی اسے پلایا، اور اشربہ کے معنی وہ پلایا گیا، اور اشربو جمع ہو گئی، وہ سب پلائے گئے. تو یہاں لفظ ہے ان کو محبت پلا دی گئی، مطلب ہوتا ہے وہ چیز ان کے اندر رچ بس گئی ہے، ان کے اندر یعنی رگو ریشے میں ان کے اندر داخل ہو چکی ہے. تو فرمایا وہ اصل میں جو بچھڑے کی محبت تھی ان کے رگوں میں داخل ہو چکی تھی، ان کے خون میں داخل ہو چکی تھی. جیسے ہماری اردو میں کہتے ہیں نا کہ خون میں چلا گیا ہے، یہ عربی میں ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے. اس کے بعد ایمانکم لفظ آیا ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ایمان کہتے ہیں ایمان کو، اور ایمانکم کہتے ہیں تم سب کا ایمان. اور ایمانہم ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایمانکم تم سب کا ایمان، اور ایمانہم ان سب کا ایمان. آپ کو یہاں میں نے لکھوایا بھی تھا. ایماننا ہو تو ایماننا ہمارا ایمان، ایمانی میرا ایمان. آگے مومنین یہ پہلے گزر چکا. کل ان کانت، یہ جو کانت ہے نا یہ کانا کی مؤنث ہے، کانا تھا اور کانت تھی مؤنث. اب دار الآخرہ، دار کے معنی گھر، اور دار جو ہے یہ عربی میں مؤنث ہے، اس لیے آخرہ اس کی جو ڈسکرپشن آئی ہے یعنی جو وصف آیا ہے آخر نہیں ہے، آخرہ ہے. آخر کہتے ہیں لاسٹ کو. تو جو لاسٹ گھر ہے ہم سب کا لاسٹ گھر وہ یا جنت ہے اللہ کرے ہو، یا خدا نخواستہ جہنم ہے اللہ کرے وہ ہمارا ٹھکانہ نہ ہو. تو عند اللہ کے معنی اللہ کے نزدیک خالصتاً، یہ بھی اردو کا لفظ ہے. خالص مذکر ہو تو خالص، مؤنث ہو تو خالصہ. اس کے بعد من دون الناس کے بعد ایک لفظ آیا تھا فتمنوا، اردو میں، اب دیکھ لیں اردو میں ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں، تمنا کرنا. تمنا اس نے تمنا کی، تمنو ان سب نے تمنا کی. اور تمنا کی جگہ تمنا کہا جائے اس کے معنی تو تمنا کر، تمنو تم سب تمنا کرو. اسی تمنا سے مضارع کا صیغہ آیا یا تمنا، وہ تمنا کرتا ہے.
اور یتمنون وہ سب تمنا کرتے ہیں، یتمنوہ لن یتمنوہ وہ سب ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ہو اس کی یعنی موت کی۔ ابداً کے معنی ہوتے ہیں کبھی نہیں۔ یہ جو ابداً کا لفظ ہے نا جی، یہ اگر پیچھے کنٹیکسٹ میں منفی بات آ رہی ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کبھی نہیں، لیکن اگر کنٹیکسٹ میں پازیٹیو آ رہا ہو تو اس کے معنی ہے ہمیشہ، ابداً ہمیشہ اور ابداً کبھی نہیں۔ میں کہوں گا ہاں بھائی تم نماز چھوڑو گے، آپ کہو گے ابداً، اس کا مطلب ہے کبھی نہیں۔ میں کہوں گا آپ نماز پڑھو گے، آپ کہیں گے ابداً ہمیشہ۔ تو یعنی پازیٹیو سینس میں ہو تو ابداً کا معنی ہمیشہ ہے، اور اگر پیچھے نیگیٹو کنٹیکسٹ میں ہو تو پھر کبھی نہیں۔ اگلا لفظ ہے بما قدمت، میں قدمت آیا ہے۔ قدمت دیکھیں یہ قدم سے ہے، تو قدمت جو ہے یہ قدم سے ہے۔ قدم کیا ہوتا ہے؟ آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، قادمہ آگے بڑھا، اور قدمہ آگے بڑھایا، تو قدمت مؤنث ہو گئی، اس نے آگے بڑھایا۔ تو کس نے آگے بڑھایا؟ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے۔ آگے بالظالمین کا لفظ آیا ہے، بے کے معنی ساتھ، اور الظالمین ظالم کی، الظالم کی جمع ہے الظالمین۔ اس کے بعد ہے والا تاجدنہم احرس، یہ کچھ نیا لفظ ہے، والا تاجدنہم یہ کچھ نیا ہے، لیکن اتنا نیا نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا دیکھیں، یہ واجدہ سے ہے، اسی سے وجود ہوتا ہے، کسی چیز کا وجود، موجود ہونا۔ وجود کے معنی ہوتے ہیں موجود ہونا، اور اس سے فعل ماضی آتا ہے واجدہ، اللہ کا نام بھی ہے نا واجد، آنے والا، وجود رکھنے والا۔ واجدہ کے معنی اس نے پا لیا۔ مضارع آتا ہے یاجدو، وہ پاتا ہے۔ تاجدو، اس کے بعد نون آئی ہے شد کے ساتھ، سختی کے لیے، یعنی یقین کے لیے۔ تاجدن، تو ضرور پائے گا، اور اس سے پہلے لام بھی تاکید کے لیے آیا ہے، وہ بھی اسے پکا کر رہا ہے، مہر لگا رہا ہے۔ لتاجدن، یقیناً تم پاؤ گے، لتاجدنہم یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے۔ اگلا لفظ ہے احرس، یہ ہماری اردو میں حریص، یا بڑا حریص آدمی ہے، بڑا لالچی ہے۔ حرص، بڑا اس میں حرص ہے، لالچ ہے۔ یہ لالچ جو ہوتی ہے یہ شدید خواہش کا نام ہے، بہت زیادہ آرزو کا نام ہے حرص۔ جی، کسی بھی چیز، اچھی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، شدید آرزو کو حرص کہتے ہیں۔ ہماری اردو میں صرف منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے حرص، لیکن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حریص آیا ہے، حریصن علیکم، حضور پاک تمہارے ساتھ اچھا ہو اللہ کا، اللہ کی رحمت ہوتی رہے، اس چیز پر حریص ہیں۔ حضور پاک کو اس کی شدید خواہش ہے، شدید آرزو ہے کہ میری امت کے ساتھ خیر کا ہو۔ حرص کے معنی ہوتے ہیں خواہش کا شدت اختیار کر لینا۔ لیکن یہاں اللہ نے ان بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا احرس، حریص نہیں کہا، احرس۔ یہ عربی کا سٹائل آپ کو پتہ ہے لیکن پتہ نہیں ہے، پھر بھی پتہ ہے، پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی پتہ ہے آپ کو۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ کو شعوری طور پہ نہیں پتہ، لاشعوری طور پہ پتہ ہے۔ قائد اعظم کہتے ہیں، عظیم نہیں کہتے۔ عظیم کے معنی عظمت والا، بڑا، اور اعظم کے معنی سب سے عظمت والا۔ اللہ کبیر نہیں کہتے، اللہ بڑا ہے نا، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے زیادہ بڑا۔ ایسے فاضل ہے کوئی بندہ، بڑے فضل و کرم والا ہے، اگر سب سے زیادہ فضل و کرم والا ہو تو آپ کہتے ہیں افضل، یہ سب سے افضل ہے، سب سے اکرم ہے۔ تو یہ افعال کا ایک وزن ہے عربی میں، اس کے معنی ہوتے ہیں سپرلیٹو، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے عربی میں۔ تو احرس کے معنی شدید ترین، یعنی سب سے بڑھ کر خواہش کرنے والے۔ جیسے آپ میں سے اگر کوئی حماقت کرے تو میں اسے کہوں گا احمق، یعنی حماقت میں یہ سپرب ہے، یہ سب سے آگے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے احرس۔ آگے ہے اشرکو، یہ جمع ہے
अशराका के मानी उसने शिरक किया, अशरकू उन सब ने शिरक किया। यवद्दू ये वुद्दुन से है, वुद कहते हैं मोहब्बत को। आपने उर्दू में अगर कोई लफ्ज़ सुना हो मवद्दत, हमारी उर्दू भी बहुत कमज़ोर है, मोहब्बत व मवद्दत ये उर्दू में इस्तेमाल होता है लफ्ज़। मवद्दत के मानी भी मोहब्बत के हैं, उसी से वदूद है अल्लाह मियाँ का नाम। अल्लाह का नाम वदूद है। वदूद के मानी इंतहा का मोहब्बत करने वाला। वद्दा के मानी उसने मोहब्बत की, यवद्दू के मानी वो मोहब्बत करता है, वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश है। जो अम्मर का लफ्ज़ आया है ये उम्र से है। उम्र के मानी आप जानते हैं एज। जो अम्मर के मानी उसकी उम्र की जाए। ऐसे मुज़हज़े का लफ्ज़ आया था, अल्फ का मान लफ्ज़ आया, अल्फ के मानी हजार है। सनह का लफ्ज़ आया, सनह के मानी साल है। उसके बाद मुज़हज़े आया है, मुज़हज़े के मानी दूर करने वाला, मुज़हज़िही उसको दूर करने वाला। फिर बसीर का लफ्ज़ आया है, बसीर बसारत से है, बसारत के मानी देखना और बसीर के मानी देखने वाला। जैसे अजीम अजमत से है तो अजीम के मानी अजमत वाला। कबीर किब्रियाई से है और कबीर के मानी किब्रियाई वाला। ऐसे अदुवन का लफ्ज़ आया है, अदू कहते हैं अरबी में दुश्मन को। जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम आया वो आप जानते हैं। आगे आया बेइज़्निल्लाह, इज़्न के मानी होते हैं इजाज़त, हुक्म। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब किसी मुर्दे को जिंदा फरमाया करते थे अल्लाह के हुक्म से, तो फरमाते थे कुम, खड़ा हो जा, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद बुशरा का लफ्ज़ आया है, ये हमारे यहाँ लड़कियों के नाम भी होते हैं। बुशरा के मानी खुशखबरी। मीकाल का लफ्ज़ आया है, वो हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम का नाम है। कुरान ने लफ्ज़ मीकाल बोला है और आप इंग्लिश में नाम माइकल पढ़ते हैं, वो माइकल यही मीकाल है। बिहा का लफ्ज़ आया है, आप इससे पहले बिही पढ़ते रहे हैं, बे और ही की ज़मीर लगती थी। आपको पता है कि ही की ज़मीर मुज़क्कर के लिए है और हा की ज़मीर मुअन्नस के लिए। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ मेरे सामने आ रहा है, वो है ज़ुहूरिहिम। ज़ुहूरिहिम में हिम ज़मीर मुत्तसिल है, अटैच प्रोनाउन है। ज़ुहूर का लफ्ज़ अलबत्ता ज़हर से है। ये जहर नहीं जो आप खुदा न खासा कोई खा ले तो उसके बाद कम से कम हॉस्पिटल तो ज़रूर जाता है, अगर कब्र में फौरी ना भी जाए। तो ये जो ज़हर है ज़ोए के साथ, इसके मानी है पीठ, कमर। तो ज़ुहूर के मानी पीठों। ज़ुहूर ही अपनी पीठों के पीछे फेंक देते हैं अल्लाह की किताब को। तो ये कुछ अल्फाज थे, मैं इनको वाज़े करना चाहता था, इलेबोरेट करना चाहता था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन क्योंकि एक बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे सामने आती हैं, उसको अगर आप पहले कुछ पढ़ के आया करें जो मैं भेजता हूँ, और मैं जब पढ़ाऊँ तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। और फिर जब घर जाकर एक बार उसे रिवाइज करेंगे तो फिर इंशाल्लाह भूलेगा भी नहीं, फिर महफूज भी हो जाएगा। पहले तैयारी करके आया करें, लेक्चर के दौरान हर चीज़ वाज़े हो जाएगी और बाद में जाके लेकिन महफूज नहीं होगी। जब घर जाके दोबारा उसे रिवाइज करेंगे तो अब वो महफूज भी हो जाएगी, फिर अगले सबक में कोई परेशानी नहीं होगी।